اس میں ایک تو آپ نے جیسے اگر ہم دیکھتے ہیں نا کہ اس کے اسٹیک ہولڈرز یعنی اسٹیٹ یعنی وفاقی حکومت تو چلے 18ویں ترمیم کے ہم کہتے ہیں امن و امان اور اس طرح کے مسائل جو ہے نا وہ صوبے کا ہو گیا. تو اس میں صوبائی حکومت کا بھی آپ نے تھوڑا سا رونا رویا بتایا. تو باقی آپ نے علماء کی بات کی تو اس میں تحمید جان صاحب یہ جو بڑے جو آپ کے ملک کے یعنی دیوبند کے جو تقی عثمانی صاحب بریلیوں سے مفتی شفیع اپنا مفتی اعظم مفتی پاکستان منیب الرحمان صاحب. منیب صاحب. شیعوں سے اگر ساجد نقوی صاحب اور یہ راجہ صاحب اور یہ پر علامہ کیا نام ہے ہمارے جواد صاحب اور اس طرح کی کیا ایسا جی. آپ لوگوں نے کوشش کی خود آپ کے این جی او نے یا آپ کے علم میں ہے کہ بھئی ان کو وہاں لے جایا جائے یا ان سے بھی مسئلہ آپ کہہ رہے حل نہیں ہو سکتا اگر ان کو آپ کر بھی لے اتنا گمبھیر ہو نہیں، چکا ہے؟ آ، ایسا بالکل بھی ممکن نہیں ہے کہ اس سے مسئلہ حل نہیں ہوتا، لیکن یہ ہے کہ آ، اس کے لیے مستقل بنیادوں پہ اصل سٹیک ہولڈر نے محنت کر کے ان کے لیے کام کرنا ہے. ہم نے ہماری جو کیپیسٹی ہے ہم اس کے مطابق کر سکتے ہیں نا. میں نے بڑے بڑے ہاں. آ، خیبر پختونخوا کے سطح پہ وفاق کے ذمہ داران کو جمع کر کے میں پاڑا چنار لے کے گیا ہوں. اور میں آپ کو بتاؤں کہ سلپی عالم دین کو، جو کہ وفاق کا ایک ذمہ دار ہے خیبر پختونخوا کا اور بہت اچھا. بڑی شخصیت ہے، ان کو لے کے میں پاڑچی نار کے مرکز میں لے کے گیا ہوں. ٹھیک ہے. تو ہمارے تو یہ کیپیسٹی ہے. باقی وہاں سے لوگوں کو لا کے، یعنی پچھلے جو بشیرہ کا واقعہ ہوا اور پھر اس میں جو لوگ مارے گئے قتل ہو گئے، تو وہ ایک وفد آیا تھا. انٹیریئر منسٹر صاحب سے ان کی ملاقات ہوئی. تو آپ مجھے بتائیں کہ انٹیریئر منسٹر صاحب کی کتنی زیادہ مصروفیات ہے. اس وقت کے بعد کیا پروگرس ہوا؟ صرف اس واقعے کا ہم نے انتظار کیا. یعنی وہ ایک وفد آیا اور وہ انٹیریئر منسٹر کے ساتھ بیٹھا، لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد صرف دوسرے واقعے کا انتظار ہوا. اب بھی ہم چند دنوں کے لیے یہ نیوز میں شامل ہوگا، چند دنوں ہمارے ترجیحات میں ہوگا، اور اس کے بعد جو ہے نا پھر ایک بڑے واقعے کے لیے ہم انتظار کریں گے. اسی وفد نے میرے ساتھ بھی ملاقات کی تھی. جو انٹیریئر منسٹر صاحب سے ملاقات کی تھی، اس وفد کے اکثریت جو ارکان تھے وہ میرے پاس بھی آئے. پھر جو ہے اس میں ڈاکٹر قبلہ ایاز صاحب نے بڑا کردار ادا کیا تھا. ہم نے کوشش کی تھی اور ان کی بھی بڑی خواہش تھی. تو ہم نے ایک وفد اسلامی نظریاتی کونسل لے کے آئے تھے. پھر ایک مرتبہ یہ بھی ہوا کہ ڈاکٹر قبلہ ایاز صاحب کی سرپرستی میں ہم نے ایک وفد تیار کیا، اور ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم جا کے وہاں پر چنار اور صدا میں بڑے بڑے اہل سنت اور تشیعوں کے علماء کے ساتھ الگ الگ بیٹھک کر کے پھر ایک مشترکہ بیٹھک کریں گے. لیکن ظاہری بات ہے کہ ہم نے یہ وفد جیسے تیار کیا تو وہاں پر کوئی واقع ہوا. تو آپ مجھے بتائیں، لوگ کہتے ہیں کہ حکومت کا، تو ہم نے حکومت سے رابطہ ہے تو اس نے کہا کہ ابھی آپ وزٹ نہ کریں. اب دو باتیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ وہاں پہ جو حکومتی ریاستی مشینری ہے، یا تو ہمیں فیسیلیٹیٹ کرے، تو وہ ہمیں فیسیلیٹیٹ کرے. اور یہاں پر بے شمار وہ علاقہ ہے، قبائلی علاقہ ہے، افغانستان بارڈر ہے، بہت سارے ایشو ہے. اگر کسی ایک بندے کو کچھ ہو جائے تو وہ یہ رسک بھی نہیں لے سکتے. تو انہوں نے ہمیں کہا کہ یہ آنے کے دن نہیں ہے. ابھی ریسنٹلی قومی اصلاحی تحریک ہے خیبر پختونخوا کی سطح پر، ایک بہت بڑی تحریک ہے، اور اس میں بہت مؤثر لوگ ہیں جو کہ پورے خیبر پختونخوا میں جتنی بھی تنازعات ہے، جھگڑے ہیں، دشمنیاں ہے، پرامن معاشرہ اس کا ایک بنیادی سلوگن ہے کہ ہم بنانا چاہتے ہیں. میں خود اس کا ممبر ہوں. تو اس کا جو کوآرڈینیٹرز ہے صوبائی، انہوں نے 4 5 مرتبہ مجھ سے ریکویسٹ کیا کہ یار یہ کرنا چاہیے. جو کچھ تصویریں میں نے آپ کے ساتھ بھیج دی، یہ بہت بڑے سٹیک ہولڈر ہے کورم کے، ان کے ساتھ میں نے بولا. تو اس نے کہا یار ہم بے بس ہے، آپ جا کے 11 کور سے بات کریں، 7 ڈیو کے ساتھ بات کریں. آپ کو پتہ ہے جو دہشت گردی کا برید ہے ہمارے ملک میں، تو 11 کور جو ہے نا زیادہ سے زیادہ وہ جب بھی ہم ملتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں. انہوں نے بھی، گورنر صاحب نے بھی لوگوں کو بلایا، سب نے. لیکن ایک ہو جاتا ہے اور پھر جو ہے نا وہ فالو اپ اور اس کی چیزیں وہ رہ جاتے ہیں. تو بس یہ صورتحال ہے جو کہ صحیح بہت ہی صحیح صحیح. دردناک ہے. اور میرے خیال میں اس کے لیے مستقل جو ہے نا ایک مستحکم اور ایک با اختیار کمیٹی جب تک نہ بنے تو میرے خیال میں یہ اسی طرح رہے گا. اور تو بہت جی مشکل بالکل ہے بالکل. کہ جی
صحیح، تو جیسا آپ کا جو ادارہ ہے یا جو انٹرنیشنل ریسرچ کونسل برائے مذہبی امور، وہ تو میں خود بہت ذاتی طور پر جانتا ہوں، اور کافی آپ لوگوں کے ساتھ پروگراموں میں بھی ہم نے وہ کیا. تو ایک تو آپ لوگوں کا یہاں پر کام ہمیں تو، اور بھی این جی اوز نے کوئی یہاں پر کوئی اس طرح کے پروگرامات کیے یا کوشش کی ہے اس مسئلے میں، یا دیکھیے اجازت میں نہیں ہے؟ نہیں، اجازت ہے، لیکن ہمارا جو پس منظر ہے وہ بالکل ڈفرینٹ ہے. آپ کو پتا ہوں. ہے کہ ہمارے ادارے میں ہمارا جو پریزیڈنٹ ہے اسرار مدنی صاحب، میں ہم مدرسہ بیک گراؤنڈ ہے، ہم پختون ہے، اور ہمیں یہ پریویلیجز حاصل ہے. تو اس وجہ سے جو میں نے 2017 سے کہ 2026 تک میں نے آپ کو بتایا، تو یہ میں نے سارا اپنے ادارے کی طرف سے ہم نے کیا جی ہے. ٹھیک ہے. جی. اور یہ ہم نے اس میں کچھ کام تو بطور ہم نے جو پروجیکٹ ہوتے ہیں اور جس طرح ایک طریقہ کار ہے اس کی کیا ہے، لیکن یہ جو وفود لے کے گئے، جو پریس کانفرنسز ہم نے کی ہے، ابھی اس مسئلے پہ بھی انشاءاللہ نیکسٹ ویک میں ہمارا ارادہ ہے کہ ایک پریس کانفرنس ہم کریں. تو وہ ہم بالکل اپنی دلچسپی سے کرتے ہیں. بالکل. باقی ایک ادارہ تھا سی آر اے نارتھ، کمیونٹی اچھا. ریزیلینس ایکٹیویٹی نارتھ. انہوں نے اچھا. ڈسٹرکٹ کورم میں بہت کام کیا ہے، کانفلکٹ ریزولوشن پہ، سوشل کو ایگزسٹنس پہ، اور کمیونٹی ریزیلینس کے اوپر. لیکن وہ ایک جو ہوتا ہے نا، ایک بیوروکریٹک سیٹ اپ ہوتا ہے جو بطور پروجیکٹ چیزوں کو لے کے جاتے ہیں. ہم نے کئی مرتبہ ان کو بتایا بھی ہے، تو انہوں نے کوشش کی ہے، لیکن وہ بھی اس طرح نہیں ہوئی کہ وہ ہارڈ کور ایریا میں جائے، کیونکہ ان کا یہ ہوتا ہے کہ ورکشاپ میں کوئی ایسی بدمزگی پیدا نہ ہو. اب ہم جیسے لوگ کہتے ہیں کہ بدمزگی پیدا ہو، کوئی ایسا لوگ آئے جو ہم سے ہاں. اختلاف کرے، جو گالی دے، جو تنقید کرے، جو ہمیں جنٹ کہے، جو بھی ہے، تاکہ ہم اس کے ساتھ ایک ڈائلاگ کرے اور ہم ان کو پھر اس کے مینٹلٹی کو مد نظر رکھ کر ریسپانس کرتے ہیں. جبکہ آپ کو مجھ سے بہتر پتا ہے کہ جو دیگر ادارے ہیں وہاں پر لوگ جاب کرتے ہیں اور کوئی بھی ہوں. اپنے جاب کو خطرے میں نہیں ڈالتا. تو ہمارے علاوہ جو ہے نا، چھوٹے چھوٹے ہیں کچھ تنظیمیں جنہوں نے بھی ذاتی طور پر کوشش کی ہے. ڈسٹرکٹ کورم میں خود بہت عالم دین ہے یار، ہمارا ایک دوست ہے، میں ان کو پرسنلی جانتا ہوں. لوگوں کو انہوں نے اپنی ہی خاندان کے جنازے میں بےعزت کیا، اس کو گریبان سے پکڑا کہ تم تو اہل تشیع کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہو، تم یہاں کیسے ہمارے. ہوں. تو ہوں. مطلب ایسا. وہ لوگ بھی ہے. دوسرا ہمارا ایک دوست ہے جو کئی ایک 2-3 مہینے سے آپ سمجھے کہ مپرور ہے ڈسٹرکٹ کورم سے، صرف اس اچھا. وجوہات کی وجہ سے کہ وہ وہاں امن کے لیے کام کر رہا ہے. تو بہت سارے ہیں، اگر اوہ. بہت ہوں. لوگ ہیں اور بہت تکلیف دہ ہے. میں نے ایک مرتبہ ادھر اسلام آباد میں ایک بہت بڑے مجلس میں یہ بات کی کہ ڈسٹرکٹ کرم میں جو شیعہ سنی فسادات ہے، اس میں کئی مساجد اور کئی امام بارگاہ جو ہے وہ جلائے گئے ہیں. تو ایک نے کانوں کو ہاتھ لگایا کہ نہیں نہیں تیمیر صاحب، یہ ممکن نہیں ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے. تو اب اسلام آباد میں بیٹھا ہوا شخص یہ کس طرح تصور کر سکتا ہے. لیکن یہ ایک مسجد ہے، ایک امام بارگاہ کی میں بات نہیں کر رہا، کہیں ہوئی ہے. جو کہ اسلام ہوں. آباد ہوں. میں بیٹھے شخص کو یا ایئر کنڈیشن میں بیٹھے شخص کو کس طرح اس کا اندازہ ہو سکتا ہے کہ ایسے لوگ کیوں کرے اور کیسے ہوں. کرے. لیکن یہ ہوا ہے، اور بلکہ میں اگر یہ کہوں کہ بدقسمتی سے ہو بھی رہا ہے، اور اس کے پیچھے زمینی تنازعات نہیں ہے، قبائلی تنازعات نہیں ہے، اس کے پیچھے مذہب کا ایک تصور ہے. جو کہ صحیح میں صحیح. ہمیشہ میرا موقف ہے کہ جھگڑا جس کا بھی ہے، آپ کا مذہبی تصور اگر ٹھیک ہو جائے تو جھگڑا اسی حدود میں رہے گا. وہ ہر ہوں. حد پار نہیں کرے گا، ہر تنازع ہر حد تب پار کرے گا جو وہاں مذہب کا وہ کیا ایک بات. ایلیمنٹ بالکل ہو جائے. بالکل. اب جو ہے نا یہ زمین کا، قبائل کا، آپ نے پہلے بھی بہت اچھے سے بتایا کہ یہ تو ہر علاقے میں ہے، پورے پاکستان میں بالکل بے بھی، ہر جگہ. بالکل بھی. لیکن جب اس کو آپ مسلک کا یا مذہب کا ٹچ دے دیتے یا اس کو کور چڑھاتے، پھر تو وہ مسئلہ بہت زیادہ سنگین ہو جاتا ہے، اور بہت زیادہ اس کے اندر پھر یہ